MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ میں آئندہ انشاءاللہ دنیا کو مختلف پہلوؤں سے بعض مشورے دوں گا جن کا آغاز امریکہ سے ہوگا. امریکہ کو سب سے پہلا مشورہ تو میں یہ دیتا ہوں کہ وہ بیرونی نظر سے بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے. صدر بش اس وقت جس قسم کے ماحول میں گھرے ہوئے ہیں اور جیسی تعریفیں اپنے اقدامات کی سن رہے ہیں، ان کو ذہنی طور پر نفسیاتی لحاظ سے یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اقدامات اور اپنی پالیسیوں کا بیرونی نظر سے بھی جائزہ لے کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا تصویر بن رہی ہے. جہاں تک امریکہ کا اپنا خیال ہے، صدر بش کا اپنا خیال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اب سب دنیا کو اپنی ایڑی کے پیچھے لگا لیا ہے، اور اس سے وہ شکاریوں کا محاورہ ہیل کرنا یاد آ جاتا ہے. جب بندوق کے شکاری کتوں کی مدد سے شکار کو نکلتے ہیں تو کتے کو ایڑی کے پیچھے لگانے کو ہیل کرنا کہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انگلستان کو بھی ہیل کر لیا، دوسرے اتحادیوں کو بھی ہیل کر لیا، اور جس شکار پر نکلے ہیں ان ہیل ہوئے ساتھیوں کے بعد اور بھی کچھ جانور ہیں جو اس شوق میں اور اس امید پر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جب شکار ہوگا تو بچا کچا ہمیں بھی ملے گا. یہ تصور ہے صدر بش کا ان تمام اقدامات سے متعلق جو اب تک کویت کے نام پر عراق اور مسلمان دنیا کے خلاف کیے جا چکے ہیں. لیکن ایک اور پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ کہنا زیادہ درست ہے، کہ صدر بش سے زیادہ یا امریکہ سے زیادہ اسرائیل کو یہ حق ہے کہ یہ کہے کہ ہم نے سب دنیا کو ہیل کر لیا ہے، اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ پیچھے اسی طرح چل رہا ہے جس طرح شکاری کے ساتھ کتے اس کی ایڑی کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ تصویر زیادہ درست ہے، اور دنیا اسی نظر سے ان سارے حالات کا جائزہ لے رہی ہے. زاویہ بدلنے سے چیز مختلف دکھائی دینے لگتی ہے. ایک زاویہ امریکہ کا ہے، ایک دوسرا زاویہ ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل ان کے تیل کے اور دیگر مفادات کا محافظ ہے، اس لیے ہر قیمت پر ہمیں اسرائیل کو راضی رکھنا چاہیے، خواہ اس کے نتیجے میں ساری دنیا ناراض ہو. اس کے برعکس اسرائیل کا بھی ایک نظریہ ہے
اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر تمام ایشیا کی رائے عامہ ہمارے مخالف ہو جائے تو اس کے باوجود ہمیں ایک مغربی ملک کا ساتھ زیادہ پسند ہوگا. بس امریکہ یہ سمجھ رہا ہے اور امریکہ کے اتحادی کہ ان کو اسرائیل کی ضرورت ہے. واقعتاً اسرائیل کے نقطۂ نگاہ سے اسرائیل کو مغرب کی ضرورت ہے. یہ کھیل کیوں اس طرح جاری ہے، کس مقصد، کس مقام تک، کس انتہا تک پہنچے گا، اس سلسلے میں بعض باتیں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا. جہاں تک تیل کے مفادات کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح گہری نظر سے اسرائیل کے مزاج کے مطالعہ کا حق ہے، یہ لوگ اس میں ناکام رہے ہیں. اسرائیل کا مزاج ایسا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تیل کے اتنا قریب رہتے ہوئے وہ بالآخر تیل پر حملے کی کوشش نہ کرے. تیل کا محافظ اسرائیل کو بنانا ویسا ہی ہے جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ دودھ دا راکھا بلا تے چھولیاں دا راکھا بکرا. سادہ سی مثال ہے مگر اس میں بہت گہری حکمت ہے. اگر چنوں کو بکروں کے سپرد کر دیا جائے کہ ان کی حفاظت کریں، یا دودھ کو بلوں کے سپرد کر دیا جائے، تو اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی. بس جن مفادات کی حفاظت اسرائیل کے سپرد کی جا رہی ہے، ان مفادات کو سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل سے ہے. اور آخر بات وہیں تک پہنچے گی اگر اس وقت دنیا نے ہوش نہ کی، لیکن ان امور کا بھی نسبتاً تفصیل سے بعد میں ذکر کروں گا. اسرائیل ایک بات اور اپنے اتحادیوں، مغربی اتحادیوں خصوصاً امریکہ کے کان میں یہ پھونک رہا ہے کہ اس علاقے میں امن کے قیام کا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ناصروں اور صداموں کی پیداوار کو ختم کر دیا جائے. جب تک اس علاقے میں ناصر پیدا ہوتے رہیں گے اور صدام پیدا ہوتے رہیں گے، کبھی اس علاقے کو امن نصیب نہیں ہو سکتا. اس پیغام کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عرب کے زندہ رہنے کی اور آزادی کی روح کو کچل دیا جائے اور فلسطین کی حمایت کے تصور کو کچل دیا جائے. اور یہ وہ نظریہ ہے جس کو مغرب عملاً تسلیم کر چکا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ حقیقت میں یہ مظالم ناصروں اور صداموں کی پیداوار نہیں بلکہ وہ مظالم کی پیداوار ہے. ایک ناصر کو مٹانے کے لیے جو مظالم انہوں نے اس مصر پر اور دیگر مسلمان ممالک پر کیے تھے، آج صدام ان کی پیداوار ہے. اور نفرت کے نتیجے میں ہمیشہ نفرت اگتی ہے، اور کبھی نیم کے پھل کو میٹھے پھل نہیں لگا کرتے، نیم کے درخت کو میٹھے پھل نہیں لگا کرتے. بس بالکل الٹ قصہ ہے. جب تک آپ عربوں سے ناانصافی کرتے رہیں گے، عربوں پر مظالم توڑتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا ناصر اور ایک کے بعد دوسرا صدام پیدا ہوتا رہے گا، اور یہ تقدیر الہی ہے جس کا رخ آپ نہیں بدل سکتے. آپ نے عراق پر اب تک جو بمباری کی ہے وہ اتنی ہولناک اور اتنی خوفناک ہے کہ جنگ عظیم کی بمباریاں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جنگ عظیم میں 6 سالوں میں تمام دنیا میں جتنے بم برسائے گئے وہ 27 لاکھ ٹن تھے، اور صرف عراق پر ایک مہینے سے کچھ زائد 5 ہفتوں میں جتنے بم گرائے گئے ہیں وہ 1.5 لاکھ ٹن ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدت کے ساتھ یہاں مظالم کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے. انسانی فطرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بم صدامیت کو مٹا نہیں رہے بلکہ لاکھوں نوجوانوں کے دل میں، خواہ وہ عرب ہوں یا غیر عرب مسلمان ہوں، مزید صدام پیدا کرنے کی تمنا پیدا کر رہا ہے.
بہت سی ایسی نوجوان نسلیں ہیں جو آج ان حالات کو دیکھ رہی ہیں اور ان کے رد عمل میں ان کے دل فیصلے کر چکے ہیں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے. پس بموں کی بوچھاڑ سے یہ اگر میٹھے پھلوں کی توقع رکھیں تو اس سے بڑی جہالت ہو نہیں سکتی. نفرتیں ہمیشہ نفرتوں کو پیدا کرتی ہیں. نفرت کی وجہ کیا ہے؟ جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے کون سی نفرتیں ہیں جنہوں نے ناصر اور صدام پیدا کیے، جب تک ان کا کھوج نہیں لگائیں گے اور ان کی بیخ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس علاقے کو امن نصیب نہیں ہو سکتا. جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے اور حقائق اس بات کے گواہ ہیں، دراصل اسرائیل کا قیام ہی تمام نفرتوں کا آغاز ہے، تمام نفرتوں کی جڑ ہے، اور اسرائیل کے قیام کے تصور میں جنگیں شامل ہیں. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ڈیوڈ بن گورین جو اسرائیل کے بانی مبانی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے. میں اس کا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں. میکنگ آف اسرائیل میں صفحہ 55 پر جیمز کیمرون لکھتے ہیں، فار بن گورین the word state had now no meaning other than an instrument of war. اسرائیل کے حصول کے بعد بن گورین کے تصور میں اب ریاست کے کوئی اور معنی نہیں رہے سوائے جنگ کے. I can think of no other meaning now, he said. یعنی بن گورین نے یہ کہا. I feel that the wisdom of Israel now is I feel that the wisdom of Israel now is that to wage war, that and nothing else, that and only that. کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اب اسرائیل کی حکمت اور اس کی عقل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جنگیں کرے اور اس کے سوا اور کوئی خلاصہ نہیں. جنگ اور جنگ اور جنگ. اس عبارت کو پڑھ کر مجھے کولرج کی 2 سطریں یاد آ گئیں جو اس نے اپنی مشہور نظم قبلہ خان میں قبلہ خان کے متعلق لکھی. قبلہ خان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، and mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. اس غلغلے میں، اس شور اور ہنگامے میں قبلہ نے دور سے آتی ہوئی اپنے آباء و اجداد کی آواز سنی جو جنگ کی پیشگوئی کر رہی تھی. قبلہ نے وہ آواز سنی یا نہیں سنی، لیکن ڈیوڈ بن گورین نے یقیناً زائن ہل سے اٹھ بلند ہوتی ہوئی یہ آواز سنی ہے کہ اے اسرائیل، آج کے بعد تمہارے قیام کا مقصد صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے کہ جنگیں کرتے چلے جاؤ، تمام دنیا کو جنگ میں جھونکتے چلے جاؤ. اس کے بغیر اسرائیل کا اور کوئی مفہوم نہیں ہے. بس اس اسرائیل کی تائید میں امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے آپ کو خواہ کسی دھوکے میں مبتلا رکھیں، اس اسرائیل کی تائید کے بعد کسی امن کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسرائیل کی سرشت میں داخل ہے، ان کی تعریف میں داخل ہے کہ اب ساری دنیا کو ہمیشہ جنگوں میں جھونکنا ہے. اور کیوں جھونکنا ہے اس سلسلے میں آخر پر اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا، اگرچہ وہ خاص بڑا راز بھی نہیں. اسرائیل کی جنگی تیاریوں کا جہاں تک تعلق ہے، اب تک دنیا کو یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ عراق اتنا بڑا دنیا کے لیے خطرہ ہے کہ وہ ہٹلر ہے، وہ ناٹسیزم کی ایک نئی نمود ہے، نئی شکل میں ناٹسیزم ظاہر ہوا ہے. حالانکہ عراق کا یہ حال ہے کہ خود ایک مغربی مبصر نے لکھا کہ اس کو تم ہٹلر کہہ رہے ہو
جو 8 سال تک ایران جیسے ملک پر قبضہ نہیں کر سکا، اور ہٹلر نے آنن فانن سارے یورپ میں تہلکہ مچا دیا تھا، اس سے تمہاری روحیں کانپتی تھی. وہ برلن سے اٹھا ہے اور لیننگراڈ کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، اور ادھر اس کے راکٹس تمہارے لندن شہر پر برس رہے تھے، اور تم کس منہ سے صدام کو ہٹلر کہہ رہے جس کے اوپر تمہارے راکٹ برس رہے ہیں؟ کیسا جاہلانہ تصور ہے. ایک سکڈ میسائل بھی نہیں بنا سکتا. گن رہے ہیں کہ کتنی رہ گئی ہیں باقی، اور جو پیوند اس پر لگایا تھا تاکہ اس کی رینج بڑھ جائے، وہ ایسا بےہودہ سا بنا ہوا ہے بیچارہ، جس طرح ہمارے لوہارے ترخانے کام ہوتے ہیں، کہ اس پر یہ گرے ہوئے پر مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو حال ہے عراق کا، ہم سے جنگ کی باتیں کرتا ہے، سکڈ میزائل میں ایک تھوڑے سے ٹکڑے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتا صحیح طریقے پہ. یہ ہٹلر ہے. اور اسرائیل کے ایک جرنیل نے یہ دعویٰ کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کئی جرنیل یہ دعوے کر چکے ہیں، اسرائیلی جنرلز have often boasted that they could take on all the Arab armies at the same time and still destroy them. And the chief of staff has even claimed that he could defeat the armed forces of the Soviet Union. Dispossessed, the Ordeal of the Palestinians, page 224, by David Gilmour. ڈیوڈ گلمور اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اسرائیلی جرنیل بارہا یہ دعوے کر چکے ہیں کہ اگر تمام عرب کی متحدہ قوت سے بھی ہم ٹکرائیں اور بیک وقت ٹکرائیں تو ہم ان تمام کو پارا پارا کر سکتے ہیں. اور عرب متحدہ قوت کی کیا حیثیت ہے، اگر سوویت یونین بھی ہم سے ٹکر لے تو ہمیں طاقت ہے کہ ہم سوویت یونین کو شکست دے دیں. بس ایک خیالی فرضی ہٹلر کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ایک حقیقی ہٹلر کو یہ پال رہے ہیں. اور کیسے اندھے ہیں، کیسے بصیرت سے عاری لوگ ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہٹلر کے نام پر، اور ہٹلر کا یہ نام صدام کو اور فلسطینیوں کو خود اسرائیلیوں نے دیا ہوا ہے. ہٹلر کے نام پر یہ ہٹلر پال رہا ہے. اور ابھی آئندہ اگر یہ سمجھے نہیں تو ان کی تاریخ، آنے والی تاریخ بتائے گی کہ اسرائیل کے کیا ارادے ہیں اور ان کے ساتھ خود اسرائیل کیا سلوک کرنے والا ہے. اس پس منظر میں جب مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ظلم پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی حمایت پر حمایت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے وہ حیران رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے بار بار مسلمانوں کے ٹیررزم کے ذکر ہوئے ہیں، اور ساری مغربی دنیا میں آپ کی آنکھیں پک چکی ہوں گی یہ پڑھتے پڑھتے کہ مسلمان ٹیررسٹ اور مسلمان ٹیررسٹ اور مسلمان ٹیررسٹ اور مسلمان ٹیررسٹ، فلسطینی ٹیررسٹ اور فلاں ٹیررسٹ. اسلام اور ٹیررزم کو ایک قالب بنا کر دکھایا گیا ہے. ایک ہی جان اور ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل ٹیررزم کا بانی مبانی ہے. اس سلسلے میں نے گزشتہ کچھ خطبے میں شاید چند مثالیں پیش کی تھیں. اب میں بہت مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کی طرف سے جو ٹیررزم کے خوفناک واقعات ہو چکے ہیں، ان پر آج تک عربوں کی تباہ شدہ بستیاں دیر یاسین، یافا، قبیہ، مغربی بیروت، صبرا اور شاتیلا کے کھنڈرات گواہ ہیں. اتنے ہولناک مظالم ان بستیوں پہ کیے گئے کہ مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو دن دہاڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذبح کیا گیا، اور بڑے ظلم اور سفاکی کے ساتھ نیزوں میں پرویا گیا اور دوسرے طریقوں پہ ہلاک کیا گیا، اور ایک زندہ انسان، ایک زی روح وہاں زندہ نہیں چھوڑا گیا.
ہزارہا ایسی بستیاں، ہزارہا اگر نہیں تو سینکڑوں ایسی بستیاں ہیں جنہیں کلیتاً زمین سے ملا دیا گیا، خاک سے ملا دیا گیا، کوئی ایک عمارت بھی کھڑی نہیں چھوڑی گئی۔ صرف 77 کے ایک حملے کے دوران 2.5 لاکھ فلسطینی بے گھر کیے گئے، اور یہ سارے امور ایسے ہیں جن کے متعلق مغرب خاموش ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ پس عرب ہوں یا دوسرے مسلمان ہوں، وہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایک طرف سے ظلموں کے انبار کھڑے کیے جا رہے ہیں، طوفان مچائے جا رہے ہیں، اور کوئی حص نہیں ہے مقابل پر، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو انصاف کے ساتھ ان کو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہے کہ آج تم نے انسانی ظلموں کی تاریخ میں ایسے ابواب کا اضافہ کیا ہے جس سے انسانی ظلموں کی تاریخ کو شرم آتی ہے۔ لیکن ان سب ظلموں سے چشم پوشی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ساتھ ہیں، لیکن وقت کی رعایت سے میں ان کو پڑھ نہیں سکتا، اگر وقت ہوا تو بعد میں چھپ جائیں گی۔ وحشت و بربریت کی تاریخ میں اسرائیل کی طرف سے جو سیاہ ترین باب ہے، اس کا اضافہ 1982 میں ہوا۔ لبنان پر حملے کا ایک انہوں نے منصوبہ بنایا جس کا نام رکھا تھا آپریشن پیس فار گیلیلی، یعنی گیلیلی کی بستی کے لیے امن کے تحفظ کا منصوبہ۔ اس ضمن میں ڈیوڈ گلمور اپنی کتاب ڈسپوزیسڈ میں جو نقشہ کھینچتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو منصوبہ بنایا گیلیلی سے متعلق، امر واقعہ یہ ہے کہ اس منصوبے کا لیے انہوں یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے لبنان کے جنوب سے فلسطینیوں کے حملے کی روک تھام کی خاطر اور ان کے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر یہ منصوبہ بنایا۔ مصنف لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس 6 جون سے لے کر 6 جون نہیں، یہ میں تاریخ بتاتا ہوں آپ کو، ہاں جی، جولائی 1981 میں فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا ایک امن کا معاہدہ ہوا۔ گلمور لکھتا ہے کہ 19 جولائی 1981 سے لے کر مئی 1982 تک، جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے لبنان پر، اس وقت تک فلسطینیوں سے اس معاہدے کی ایک بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اس تمام عرصے میں کسی فلسطینی نے اسرائیل پر لبنان سے کوئی حملہ نہیں کیا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ گلیل کو کبھی بھی لبنان کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوا۔ تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ 1982 سے بہت پہلے، اور ثابت کرتا ہے ان کے حوالوں سے، یہ منصوبہ تیار تھا، اس لیے بعد میں جو فرضی بہانے گھڑ رہے ہیں ان کی اس لحاظ سے بھی کوئی حقیقت نہیں کہ ان بہانوں کی جو تاریخیں ہیں ان سے بہت پہلے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ منصوبہ بنا چکے تھے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ جولائی 81 سے مئی 82 تک بیروت پر بمباری شروع کی، 1982 میں جب کہ بیروت پر بمباری شروع کی گئی تو وہ بمباری اتنی خوفناک تھی کہ دن رات ان کی توپیں بیروت سے باہر مسلسل ان پر گورے برسا رہی تھیں، اور سمندر سے ان کے جہاز
جن پر بہت ہی خوفناک توپیں تھیں، ان توپوں سے ان پر آگ برسا رہے تھے۔ دن رات مسلسل مکانوں پر مکان منہدم ہوتے چلے جا رہے تھے اور لوگ مرتے چلے جا رہے تھے، اور کوئی شخص نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی دنیا میں جو ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اٹھتی ہو۔ مغرب بھی خاموش تھا، اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ خود عرب بھی خاموش تھے، اور اس وقت تک اسرائیل کا اس قدر رعب پیدا ہو چکا تھا اور اس کے ٹیرر سے اتنے خوف زدہ تھے کہ کسی عرب ملک نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور بمباری کے نتیجے میں 14,000 آدمی وہاں مرے اور 20,000 سے زائد زخمی ہوئے اور لا تعداد انسان بے گھر ہو گئے۔ یہ اس 1982 کی بمباری کا خلاصہ بعض اخباروں نے شائع کیا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اس سے جنگ عظیم کے آخر پر جب جرمنوں نے V2 کے ذریعے انگلینڈ پر اور بیلجیم پر V2 راکٹ چھوڑے تھے اور اس کے ذریعے بمباری کی تھی، تو اس دور کو اس جنگ کا سب سے زیادہ ہولناک اور دردناک دور بیان کیا جاتا ہے۔ انگلستان کی طرف سے بار بار مختلف وقتوں میں، مختلف سالوں میں ٹیلی ویژنز پر اور دوسرے پروپیگنڈے کے ذریعے V2 کی اس بمباری کا تذکرے چلتے رہتے ہیں اور اسے بھولنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس V2 کی بمباری کے نتیجے میں سارے انگلستان اور سارے بیلجیم میں کل 7,500 اموات ہوئی تھی، اور صرف بیروت میں اس بمباری کے نتیجے میں 14,000 اموات ہو چکی تھی۔ یہ سارے ٹیرر کے واقعات ہیں جو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے، اور کوئی مغربی طاقت ان کا نوٹس نہیں لیتی اور اسرائیل کے خلاف اس بارے میں کوئی آواز بلند نہیں کرتی۔ جہاں تک اسرائیل کے وعدوں کا تعلق ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اسرائیل سے صلح کر لو تو اسرائیل سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی۔ میں اعداد و شمار سے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ اسرائیل کے وعدوں کا اتنا بھی اعتبار نہیں جتنا دنیا کے سارے جھوٹوں کے مل کر کیے ہوئے وعدوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ 1967 کی جو جنگ عربوں پر ٹھونسی گئی، یعنی وہ جاہلانہ جنگ جس کے نتیجے میں عربوں کا ایک بہت وسیع علاقہ اسرائیل نے ہتھیا لیا، اس جنگ سے پہلے اسرائیل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عربوں کی زمین کا 1 فٹ قبضہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے، اور ساری مغربی طاقتوں کو یقین دلا دیا تھا کہ ہماری نیت ہی نہیں ہے قبضہ کرنے کی، ہم تو صرف فلسطینیوں کو ذرا مزہ چکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ اگر تم ہم پر حملوں سے باز نہ آئے اور تمہارے حمایتی اسی طرح جرأت کرتے رہے تو ہم اس قسم کی سزا دیں گے۔ یہ مقصد ہے صرف۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ میں حوالہ اس کا بتاتا ہوں، لیوی اشکول ہیں جنہوں نے 1967 کی جنگ سے پہلے اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل دا پرائم منسٹر تھے، کہتے ہیں Israel said the prime minister had no intention of annexing even 1 foot of Arab territory۔ 1 فٹ بھی عرب ٹیریٹری کا ہم نہیں لینا چاہتے، یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا اعلان تھا۔ اس جنگ کے بعد آج تک جتنا رقبہ عربوں کا انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہے، اگر اس کو فٹوں میں بیان کریں تو وہ 73 ٹریلین فٹ بنتے ہیں۔ بلینز کی باتیں تو آپ سن چکے ہیں، 1000 ملین کا 1 بلین بنتا ہے، 1000 بلین کا 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 1 فٹ کے بدلے یہ 73 ٹریلین یعنی 73,000 بلین عرب فیٹ پر قابض ہو چکے ہیں۔
اس پر مجھے یاد آیا ایک مغربی مصنف نے تبصرہ کر اسرائیل کی انتقامی کارروائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مجھے یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ان کی مذہبی تعلیم ہے. ایک آنکھ کے بدلے ایک آنکھ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ایک آنکھ کے بدلے 20 آنکھیں یا اس سے زیادہ کی سمجھ مجھے نہیں آتی. امر واقعہ یہ ہے کہ اس مصنف نے اسرائیل کے رد عمل کے اعداد و شمار نہیں نکالے. اس وقت اسرائیل کا مذہب ایک کے بدلے 20 آنکھیں نہیں بلکہ ایک آنکھ کے بدلے 20,000 یا 20 لاکھ آنکھیں ہیں. اور جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے وہ منفی صورت میں ایک کے بدلے ٹریلینز کی اعداد و شمار میں وعدہ خلافی کی جاتی ہے. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. اگلی بات سنیے. جب لیبنان پر انہوں نے 82 میں حملہ کیا، جس کا میں مختصر ذکر کر چکا ہوں، تو اس حملے سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا اسی طرح کہ ہم لیبنان کی 1 انچ زمین بھی قبضے میں نہیں لینا چاہتے. اور جب لیبنان پہ قابض ہو کر انتہائی مظالم کر کے ایک لمبے عرصے تک اور بھی ایسے مظالم کیے جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، آخر لیبنان چھوڑا تو دریائے لستانی کے جنوب کا وہ سارا حصہ قبضے میں کر لیا جو شروع سے ہی اسرائیل کے منصوبے میں شامل تھا. اور اس رقبے کا انچوں میں رقبہ 8 ٹریلین 830 بلین مربع انچ بنتا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں ہم 1 فٹ بھی نہیں لینا چاہتے تو مراد ہوتی ہے ہم 23 ٹریلین لینا چاہتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں ہم 1 انچ بھی نہیں لینا چاہتے تو مراد اس سے ہوتی ہے 8 ٹریلین 830 بلین زمین ہم لینا چاہتے ہیں. اس پر مجھے خیال آیا کہ ان کی تاریخ کا حساب لگا کے دیکھیں کہ جب اس میں تورات میں یہ تعلیم نازل ہوئی تھی کہ ایک کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اس وقت سے اب تک کتنا وقت گزر چکا ہے. سیکنڈز میں کر کے دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا ان کی نفسیات کا کہ ہر سیکنڈ یہ اس انتقام کی کارروائی کے جذبے میں کتنا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تورات کی تعلیم کے نزول سے لے کر آج تک کم از کم اندازاً جو میں نے اندازہ لگایا ہے سالوں کو سیکنڈز میں تبدیل کر کے 6 ٹریلین 244 بلین 128 ملین سیکنڈ بنتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے آج تک 6 ٹریلین 244 بلین اور 128 ملین سیکنڈ کا عرصہ گزرا ہے، اور اس عرصے میں ان کی وعدہ خلافیوں کی نسبت کتنی بڑھ چکی ہے. 1 سیکنڈ کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ رفتار سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسی نسبت سے ان کی انتقام کی تمنائیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لبنان کے اوپر جو ظلم و ستم کی بارش برسائی گئی، اس کے متعلق صرف ایک اقتباس میں ایک مغربی مبصر کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہاں اس وقت کینیڈین ایمبیسڈر تھیوڈور آرکھنڈ تھے. انہوں نے اس بمباری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس بمباری کو دیکھ کر 1944 کی برلن کی بمباری یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک ٹی پارٹی ہو رہی ہو. یعنی اگر بمباری یہ ہے تو برلن پر جو نہایت خوفناک بمباری کی گئی تھی 1944 میں، وہ اس کے مقابلے پر ایک ٹی پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی. بعض مبصرین نے بہت عمدہ تجزیہ کیا. وہ لکھتے ہیں
کہ یہ محض پی ایل او کے قتل عام کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ فلسطین کی خود ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا منصوبہ تھا۔ اور خود ڈاکٹر ناہوم گولڈمین جو زائنزم کے بانی بوانی ہیں اور سال ہا سال تک ورلڈ زائنسٹ جوئش کانگریس کے آرگنائزیشن کے صدر رہے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں The apparent aim is to liquidate the Palestinian people. جو بھی ہمارے مقاصد، ہمارے منصوبے تھے، ان کا کھلا کھلا مقصد یہی تھا کہ فلسطینیوں کو تحلیل کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا جائے۔ فلسطین کے خلاف اس قوم نے جو ظالمانہ رویہ اختیار کیے رکھا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف، اس میں فلسطینی لیڈرشپ کی کردار کشی نے بھی بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ ایک مغربی مبصر لکھتے ہیں کہ ہمیشہ فلسطینیوں کی کردار کشی کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ فلسطینیوں کو مخاطب بھی اس طرح کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فلسطینی کا نام لیا گیا ہو اور کوئی تحقیر کا اور تذلیل کا لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں بعض دفعہ یہ کہنے کی بجائے کہ فلسطینیوں نے ایسا کیا، کہتے ہیں ٹیررسٹس یہ کرتے ہیں، اینیملز یہ کیا کرتے ہیں، باسٹرڈز ایک گندی گالی ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور بیروت میں عرفات کو ہٹلر کے بنکر میں بیٹھا ہوا عرفات بیان کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ فلسطینیوں سے نفرت کی وجہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ فلسطینی ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم ان کے وجود کو کیوں تسلیم کریں؟ ہم کس سے بات کریں؟ ان سے بات کریں جو کہتے ہیں کہ تمہیں سمندر میں پھینک دیا جائے۔ لمبے عرصے کی کوششوں اور ناکامیوں کے بعد آخر یاسر عرفات نے ان کا یہ عذر دور کرنے کی کوشش کی، اور یونائٹڈ نیشنز کے اس اجلاس میں جس میں یاسر عرفات کو بلایا گیا، انہوں نے کھلم کھلا تمام قوموں کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں تمام فلسطینی آزادی کی تحریک کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے زندہ رہنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب یہ اعلان کر دیا گیا تو اس کے چند دن کے بعد اسرائیل کی طرف سے اس کے جواب میں یہ اعلان ہوا، Palestine no longer existed and therefore there was no point in it having liberation movement. The only useful thing the PLO could do, said the spokesman of Israeli Foreign Ministry, was to disappear. انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے فلسطین کے وجود کا معنی ہی کوئی نہیں، یہ ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ان کے وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ اس کے جو یاسر عرفات نے ہمیں تسلیم کیا ہے، اس کے جواب میں ہمارا رد عمل یہ ہے اور ہمارا فلسطینیوں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ تحلیل ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، کل عدم ہو جائیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ظلم و استبداد سے آنکھیں بند کر کے کمزور مظلوم فلسطینیوں کو مسلسل نہایت ظالمانہ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی ساری زمینیں چھین لی گئی ہیں، ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، ان پر آئے دن انتہائی ظالمانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، قتل عام کیا جاتا ہے، مکان منہدم، بستیوں کی بستیاں منہدم کر دی جاتی ہیں، اور وہ در بدر پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی وطن نہیں رہا۔ 40 لاکھ فلسطینی دنیا میں در بدر پھر رہا ہے، اور ان کے وطن میں یہود کا پودا لگا کر
اور اس کے پاؤں جما کر ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ ان ساری کوششوں کے باوجود آج بھی فلسطین میں کل 25 لاکھ یہودی ہیں اور ابھی تک 15 لاکھ فلسطینی وہاں موجود ہیں، اور اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آئندہ ان کے منصوبوں میں یہ بات داخل ہے کہ جب مغربی کنارے کو ہم یہودیوں سے بھر لیں گے تو پھر مزید جگہ کے مطالبے شروع کریں گے۔ بس پہلے یہ مکان بڑھاتے ہیں، پھر آبادی بڑھاتے ہیں، پھر مکان بڑھاتے ہیں، پھر آبادی بڑھاتے ہیں، یہ ان کا طریق ہے۔ اور وہ فلسطینی جو اس سرزمین پر سینکڑوں سال سے قابض تھے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں کی مٹی میں پلے اور بنے اور بڑے ہوئے، ان فلسطین کو وہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، کہتے ہیں تمہارا کوئی ملک نہیں، تمہارا کوئی وجود نہیں، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ کس برتے پر، کس خیال سے، کس حکمت عملی کے نتیجے میں فلسطینیوں سے، یہودیوں سے اپنے معاشرے کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس طرح ایک، جس طرح ہمارے محاورے میں سانڈ چھوڑنا کہتے ہیں، عربوں کی کھیتوں میں ایک سانڈ چھوڑا ہوا ہے۔ عام کھیتوں میں جو سانڈ چھوڑے جاتے ہیں وہ تو سبزیاں کھاتے ہیں، یہ ایک ایسا سانڈ ہے جو خون پی کر پلتا ہے اور گوشت کھا کر بڑھتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ ایک ریزولوشن کی باتیں آپ نے بہت سنی ہیں کہ عراق جب تک اس ریزولوشن پر عمل نہ کرے ہم عراق کو مارتے چلے جائیں گے اور برباد کرتے چلے جائیں گے، اور اس کو کویت سے نکالنے کے باوجود بھی اس وقت تک ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ امکان نہ مٹ جائے، یہ احتمال ہمیشہ کے لیے نہ مٹ جائے کہ 20 سال تک کبھی عراق کی سرزمین سے کوئی شخص سر اٹھا سکے۔ اس کے مقابل پر اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں جب بھی سیکیورٹی کونسلز میں ریزولوشنز پیش ہوئے کہ ان کارروائیوں کو روکا جائے یا ان کا رخ موڑا جائے، تو ہمیشہ امریکہ نے ان ریزولوشنز کو ویٹو کیا۔ 27 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسلز میں اسرائیل کو ظالم قرار دیتے ہوئے اس سے مطالبہ کیا گیا کہ تم عرب علاقے خالی کرو اور ظلم سے ہاتھ کھینچو، اور 27 مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے نمائندے نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ویٹو اکثر صورتوں میں اکیلی تھی، جبکہ دوسری ویٹو کی تاریخ کا میں نے مطالعہ کی ہے، اس میں اکثر صورتوں میں 2-3 دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن باقی سب کے مقابلے پر یونائٹڈ اسٹیٹس اکیلا امریکہ کا حمایتی بن کر ان ریزولوشنز کے خلاف ویٹو کا حق استعمال کرتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ریزولوشنز کتنے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے اور اسرائیل کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم ظلم سے باز آؤ، تو ان کی تعداد بھی 27 بنتی ہے جو پاس ہوئے، اور ان میں سے اکثر میں امریکہ نے ایبسٹین کیا ہے۔ جن ریزولوشنز کی زبان بہت زیادہ سخت تھی ان کو تو پاس ہی نہیں ہونے دیا، جن میں مذمت ہی کی گئی تھی، زبان بہت زیادہ سخت نہیں تھی، ان میں امریکہ الگ رہا اور ان کی تائید میں ووٹ نہیں ڈالا۔ اور 242 جس کا ذکر آپ نے بہت سنا ہوا ہوگا، وہ ریزولوشن جس میں اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ 67 کی اپنی ہتھیائی ہوئی زمینیں واپس کرو، اس ریزولوشن کو پاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسی عبارت داخل کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کے حمایتیوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار آ گیا ہے کہ جس طرح چاہیں اس ریزولوشن کا مطلب نکال لیں۔ صرف ایک ریزولوشن ہے وہ جس پر امریکہ نے اس بات کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عقل بھن آ جاتی ہے کہ یہ
قابل فہم بات دکھائی نہیں دیتی. کیوں آخر اس طرح ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے امریکہ کا اسرائیل کی اس طرح پرزور حمایت کرنے کا؟ ان جو اقتباسات، جو ریزولوشنز اسرائیل کے خلاف مذمت کے سیکورٹی کونسل میں پاس ہوتے رہے، ان کے مطالعے سے ایک اور دلچسپ بات میرے سامنے یہ آئی کہ ان ریزولوشنز کے رویے میں اور عراق کے خلاف ریزولوشن کے رویے میں زمین آسمان کا ایک فرق ہے. عراق کو سانس نہیں لینے دیا گیا، موقع ہی نہیں دیا گیا. ایک طرف یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ سینکشنز ہوں، خوراک بند ہو جائے، وہ دوائیاں تک بند ہو جائیں، کوئی چیز، کوئی پتہ بھی داخل نہ ہو سکے. اور سینکشنز ابھی کچھ عرصہ جاری ہوئی تھی تو فیصلہ کر لیا گیا کہ اس پر حملہ کیا جائے. امر واقعہ یہ ہے کہ سینکشن سے بہت پہلے حملے کا منصوبہ مکمل ہو چکا تھا. سینکشنز کا مطلب یہ تھا کہ حملے سے پہلے بھوک سے مارا جائے اور ضرورت کی اشیاء کی نایابی کے عذاب دے کر مارا جائے. یہاں تک کہ بچوں کے دودھ کے پلانٹ پر بھی حملہ ہوا بعد میں. تو یہ اس کا مقصد تھا. اس رویے میں اور اس رویے میں جو اسرائیل کی عدم تعاون کے بعد وہ سیکورٹی کونسل نے اختیار کیا، زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے ریزولوشنز کی زبان یہ بنتی ہے کہ دیکھو اسرائیل، ہم نے تمہیں کہا تھا فلاں فلاں وقت بھی کہ تم عرب علاقہ واپس کر دو، اور تم اب تک اس میں جمع ہوئے ہو. ہم اس کو نہایت ہی غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ بات پسند نہیں کرتے. پھر ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ اے اسرائیل، ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہم برا منائیں گے، اور ہم برا منا رہے ہیں. پھر ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی 2 دفعہ بتایا تھا کہ ہم بہت برا منا رہے ہیں، ہم پھر بتاتے ہیں کہ ہم بہت برا منائیں گے. پھر ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ دیکھو ہم بہت برا منا رہے ہیں اور ہم مجبور ہوں گے ایسے اقدامات کرنے پر جس سے تم پر ثابت ہو جائے کہ ہم بہت برا منا رہے ہیں. اور پھر ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا، ہم اب مجبور ہو گئے ہیں یہ تمہیں بتانے پر کہ ہم بہت ہی برا منا رہے ہیں. اس کے سوا کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوا. بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کہ جب وہ یو پی کے متعلق یہ لطیفہ ہے کہ وہ لوگ ذرا لڑائی سے گھبراتے ہیں، تو یو پی آئٹ کو جب کوئی مارے اور طاقتور ہو تو اس کو کہتا ہے اب کی مار، اب مار کے دیکھو. وہ دوبارہ مارتے تو کہتے ہیں اب کی مار، پھر دوبارہ مارتے تو کہتے ہیں اب کی مار. چنانچہ یہ لطیفہ تو شاید فرضی ہوگا، یو پی کے بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں، جیالے ہیں، بڑے بڑے مقابلے کیے ہیں انہوں نے دشمنوں سے، مگر یہ لطیفہ یونائٹڈ نیشنز کے حق میں ضرور صادق آتا ہے. ہر دفعہ اسرائیل مار پر مار دیتا چلا گیا ہے اور کھلم کھلا بغاوت کے رنگ میں کہتا رہے تمہارے ریزولوشنز کی حیثیت کیا ہے، ردی کا کاغذ ہے، میں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا، میں پاؤں تلے رون دوں گا. اور ہر دفعہ یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے اب کی مار، اب اگر تم نے ایسا کیا تو ہم بہت ہی برا منائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں یہ پاگل پن ہو رہا ہے؟ کوئی حد ہوتی ہے. ناقابل فہم باتیں ہیں، یقین نہیں آ سکتا کہ دنیا میں یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہو رہا ہے. اس یونائٹڈ نیشنز کا فائدہ کیا ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں، اور عرب اور مسلمان ممالک کو اگر وہ ہوش مند ہیں، اور باقی دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس یونائٹڈ نیشنز کا کیا فائدہ ہے جو عملاً صرف ان بڑی قوموں کے مفاد میں فیصلے کرتی ہے جو بڑی قومیں یونائٹڈ نیشنز پر قابض ہو چکی ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کا دستور جن کو یہ طاقت دیتا ہے کہ جب چاہیں کسی کے خلاف ظلم کریں، اور ساری دنیا کی قوموں کو یہ طاقت نہ ہو کہ اس ظلم کے خلاف آواز ہی بلند کر سکے. اگر وہ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں تو اس کو ویٹو کر دیا جائے، اور اپنے کسی چیلے سے جس طرح چاہے کسی پر ظلم کروا لیں. کسی دنیا کی طاقت نہ ہو کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے، اور کلیتاً دنیا کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہو. یونائٹڈ نیشنز کی یہ کیفیت ہے. جب عربوں کے متعلق
فیصلے کرنے ہوں یا مسلمانوں کے متعلق تو انتہائی ظالمانہ فیصلے کیے جائیں، ان کے خلاف فیصلے کرنے ہوں، اور جب ان کے حق کی بات ہو تو سوائے چند آوازیں نکالنے کی اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ ہمارے بچپن میں مجھے مرغیاں پالنے کا شوق تھا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض مرغیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بیٹھیں پالنے والے کی سین میں کرتی ہیں اور انڈے دوسرے کے سین میں جا کے دیتی ہیں۔ بس یونائٹڈ نیشنز کی مرغی تو ویسی ایک مرغی ہے، بیٹھیں کرنے کے لیے عربوں اور مسلمانوں کے سین رہ گئے ہیں اور انڈے دینے کے لیے اسرائیل اور مغرب کے سین ہیں۔ بس اگر یہی یونائٹڈ نیشنز کا تصور ہے اور یہی اس کے مقاصد ہیں تو دنیا کو سوچنا چاہیے۔ چنانچہ اس بارے میں انشاءاللہ جب دنیا کو عمومی مشورے دوں گا تو ان کو ایک مشورہ اس سلسلے میں بھی دوں گا۔ تو ایک ہی بات بالآخر سمجھ آتی ہے کہ مغربی دنیا در حقیقت اسلام سے گہری دشمنی رکھتی ہے، اور اس دشمنی کے پس منظر میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا تاریخی رقابتیں بھی ہیں، اور اس دشمنی کی وجہ ایک وہ خوف بھی ہے جو جاہل ملا اسلام کے متعلق مغربی دنیا اور دوسری دنیا کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اپنی جہالت سے اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے جس سے دنیا خوف کھاتی ہے کہ یہ لوگ جب طاقت پائیں گے تو ہم پر جبر و تشدد کریں گے۔ اس مسئلے کے متعلق میں بعد میں جب میں مسلمانوں کو مشورہ دوں گا تو پھر اس ذکر کو چھیڑوں گا۔ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو مسلمانوں کے پیچھے ڈال کر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی مدافعانہ طاقت کو توڑ دیں گے، یا اس طرح اسرائیل ان مظالم کو بھول جائے گا جو مغرب نے اسرائیل پر کیے ہوئے ہیں اور ان مظالم کا بدلہ مسلمانوں سے لیتا رہے گا، تو یہ ان کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ اسرائیل کے انتقام کی یادداشت بہت قوی ہے اور نہ مٹنے والی ہے، اور اسرائیل کے احسان کی یادداشت اس طرح ہے جس طرح پانی پر تحریر لکھی گئی ہو۔ آپ کو اگر اسلامی تاریخ سے واقفیت ہو تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 800 سال تک اسپین پر جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ایک واقعہ بھی کسی یہودی پر ظلم کا اس تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ مسلمانوں کے طاقت کے ادوار میں جب بھی آپ جس طور پر بھی نظر ڈالیں، ایک دوسرے پر ظلم تو آپ کو دکھائی دے گا، اور وہ بھی اس وقت جب ملا ایک مذہب کے ماننے والوں، ایک فرقے کے ماننے والوں کو دوسرے فرقوں کے ماننے والوں کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف اسلام کی تاریخ میں آپ کو کوئی مظالم دکھائی نہیں دیں گے۔ 3 ایسے قبائل ہیں جن کا تاریخ اسلام کے آغاز سے تعلق ہے، جنہوں نے بار بار معاہدہ شکنی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دھوکے کیے، ان کے خلاف جنگ کے دوران حملہ آوروں سے ملتے رہے۔ ان 3 قبائل کے خلاف بالآخر مسلمانوں کو کارروائی کرنی پڑی۔ وہ قبائل ہیں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جب 1947 میں یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے قیام پر بحث ہو رہی تھی تو وہاں اسرائیلیوں نے مسلمانوں کو تان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا حق ہے اور تمہیں تو عادت ہے ہمیں اپنے گھروں سے نکالنے کی، ہم آج تک نہیں بھولے جو تم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع سے کیا تھا۔ تو یہ عجیب یادداشت ہے کہ فرضی مظالم کی یادیں تو 1400 سال سے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور حقیقی احسانات کی یادوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب قوم ہے کہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے 1490 میں یہودیوں کے اسپین سے انخلاء کا حکم دیا، اس سے پہلے 200 سال تقریباً مسلسل اسپین میں یہودیوں پر ظلم ہوتے رہے، لیکن وہ ایسے ظلم تھے کہ ان کے نتیجے میں وہ یہود نے پھر بھی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ بالآخر جبراً ان کو عیسائی بنایا گیا،
اور جب بڑی تعداد میں یہودی عیسائی بن گئے تو پھر یہ تحریک شروع کی کہ یہ جھوٹے عیسائی ہیں، دھوکہ دینے کے لیے عیسائی بنے ہیں، ابھی بھی بہت امیر ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی دولت چھیننے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرو۔ چنانچہ ایزابیلا کو اور فرڈینینڈ کو اس وقت کے عیسائی پادریوں نے بار بار یہ تحریض کی اور لالچ دلائی کہ اس قوم کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کی عیسائیت پر اعتماد نہ کیا جائے اور ہمیں انکویزیشن کی اجازت دی جائے۔ انکویزیشن سے مراد ہے وہ ٹارچر کرنے کے ذرائع جو عیسائی دنیا اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرتی تھی، اور نہایت ہی دردناک مظالم ان ذرائع سے غیر عیسائیوں پر کیے جاتے تھے اور ان عیسائیوں پر کیے جاتے تھے جن کے دین پر شک ہو۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک یہ بحث جاری رہی۔ ایزابیلا چونکہ پوپ سے ناراض تھی، سکسٹس سیکنڈ تھا غالباً اس وقت، اس سے کسی وجہ سے ناراض تھی، وہ اس کے مرضی کے کوارڈینل مقرر نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے اجازت نہیں دی کہ پوپ کی مقرر کردہ کوئی کمیٹی انکویزیشن کے کام اسپین میں کرے۔ بالآخر فرڈینینڈ کو عیسائی پادریوں نے یہ لالچ دی کہ اگر تم اس کی اجازت دے دو تو یہود کے جتنے اموال چھینے جائیں گے یہ ہم تمہارے قبضے میں دیں گے، ہمیں صرف ظلموں کی اجازت دو، اموال تمہارے۔ چنانچہ 1480 میں انکویزیشن شروع ہوئی۔ انکویزیشن کی تاریخ حقیقتاً اتنی دردناک ہے کہ شاید ہی کبھی انسانی تاریخ میں ایسے دردناک مظالم کی آپ کو مثال نظر آتی ہو جیسے اس زمانے میں یہودیوں پر عیسائیوں کی طرف سے کیے گئے۔ اس کے باوجود دل نہیں بھرا تو 1492 میں ان کے انخلاء کا حکم جاری کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1247 سے 1252 تک بلیک ڈیتھ کے زمانے میں یورپ میں پہلے ہی یہود پر مظالم کیے جا رہے تھے اور فرانس میں سب سے زیادہ مظالم کیے گئے۔ چنانچہ وہاں کے مظالم کا تصور کریں کہ وہاں سے بھاگ کر انہوں نے پہلے فرانس میں اور پھر یورپ کے دیگر ممالک میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی ان کو پناہ نہیں ملی اور ان پر مظالم جاری رہے۔ پناہ اگر ملی تو فلسطین کی اسلامی حکومت نے دی ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اور دوبارہ بھی ناچسی مظالم کے زمانے میں پھر یہ فلسطین پناہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ بس ساری اسلامی تاریخ میں ان کے ساتھ احسان پر احسان کا سلوک کیا جاتا رہا۔ ان کے علم و فضل نے مسلمان گودوں میں پرورش پائی ہے، اور ظلم ہوئے ہیں یورپینز کی طرف سے اور مغربی عیسائی قوموں کی طرف سے، اور ان کا بدلہ یہ مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ یہ تصور ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذہن میں ہے کہ اس سے بہتر اور کیا سودا ہوگا، یہودیوں کو مسلمانوں کے گلے ڈال دو اور ہمارے ظلموں کا انتقام مسلمانوں سے لیں، ایک ہی تیر سے دونوں مارے جائیں، اس سے زیادہ اور کیا حکمت عملی کی پالیسی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ یہودی ظلم بھولنے والی قوم نہیں ہے، ان کی سرشت کے خلاف ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ مغرب سے اپنے مظالم کا بدلہ نہ لے۔ وقت کی بات ہے، آج یہ مسلمانوں کا خون چوس کر طاقت حاصل کریں گے، اور یہ طاقت ابھی اتنی بڑھ چکی ہے اور ایسی خوفناک ہو چکی ہے کہ ان کے جرنیل کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوویت یونین سے ٹکر لے کر اس کو بھی شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو ٹیکنیکل نو ہاؤ جنگی ہتھیار بنانے کا ہے، اس میں بہت سی شاخوں میں یہ امریکہ سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ایٹم بم بنا چکے ہیں، دوسرے مولک ہتھیار بنا چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ بڑی ہی جہالت ہوگی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے حملوں سے ڈر کر یہ ایسا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بیوقوفی۔ مسلمان
حملوں سے ڈرنا کیا، جب بھی مسلمانوں بیچاروں نے ٹکر لی ہے ان کی طاقت کو تہس نہس کر دیا ہے، اور ہر حملہ آور کو ایسی ظالمانہ شکست دی ہے کہ اس سے سارے عالم اسلام کی گردن شرم سے جھک جاتی رہی۔ ان کو کیا خوف ہے مسلمانوں سے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی فتح کے منصوبے ہیں۔ پہلے تیل کی طاقت پر قبضہ کیا جائے گا، ہر قدم کے بعد جب اس قدم کی یادداشت پھیکی پڑ جائے گی، پھر اگلا قدم اٹھے گا، پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھے گا، پھر اگلا قدم اٹھے گا۔ اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مکے اور مدینے کو خطرہ ہے اور توحید کو خطرہ ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے لازماً بالآخر تیل کے چشموں پر قابض ہونا ہے، اور یعنی نیت ان کی یہ ہے آگے خدا کی تقدیر اور رنگ دکھائے اور ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں تو اور بات ہے، ورنہ بظاہر جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے اپنے بدلے لیں گے، اور ایسے ہولناک بدلے لیں گے کہ مغرب ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جنگ کا بگل بجانے والی قوم ہے، اور جنگ کا بگل ڈیوڈ بن گورین بجا چکے ہیں۔ تقریباً 4000 سال پہلے کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ جنگ جنگ اور جنگ، اور اس کے سوا تمہارے قیام کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس اگر امریکہ اس خوش فہمی میں ہے اور اس کے اتحادی کہ وہ یہودیوں کو بھی پاگل بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی پاگل بنا رہے ہیں اور ایک کو دوسرے کے خلاف لڑا رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ امریکہ کے متعلق میں نے ایک یہ بھی بیان کیا تھا کہ بہت سے نفسیاتی عوامل ہیں جو امریکہ کو اپنی بعض پرانی ناکامیوں کے داغ مٹانے کے لیے عراق کو ذلیل اور رسوا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے ویتنام کا ذکر کیا تھا، اور ویتنام کے متعلق میں خلاصتاً اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں امریکہ کی خودی کو کس طرح توڑا گیا ہے، اور کس طرح دنیا کی سب سے عظیم طاقت کے تکبر کو پارا پارا کیا گیا ہے۔ ویتنام کی جنگ کا آغاز 4 اگست 1964 کو ہوا ہے، اور عجیب اتفاق ہے، یہ توارد ہے یا کوئی تقدیر کی بات ہے کہ وہ آغاز بھی ایک سٹارم سے ہوا تھا۔ اس سٹارم کا نام امریکن مورخین ٹراپک سٹارم کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ 2 امریکن جہاز جب شمالی ویتنام اور جنوبی ویتنام کی جنگ جاری تھی، اور اشتراکی ویتنامیز جنوبی غیر اشتراکی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے، تو امریکہ کو بہانے کی تلاش تھی کہ کس طرح اس ملک میں دخل دے کر جنوبی ویتنام کی حمایت میں شمالی ویتنام کو شکست دی جائے۔ چنانچہ ان کا ایک جہاز جس کا نام میڈاکس جہاز ویتنام، شمالی ویتنام کے سمندر کے اس حصے میں داخل ہو گیا جو در حقیقت ان کی اپنی حدود کا علاقہ تھا، جن پر ان کی بالادستی ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے کچھ پیٹرول بوٹس بھیجی تاکہ وہ اس جہاز پر حملہ کرے، اور انہوں نے حملے کی کوشش بھی کی، مگر جہاز اس سے ان کو ڈسٹروائے کر کے ان کے حملے سے نکل کر باہر چلا گیا، اور باہر ان کا ایک ساتھی ڈسٹرائر جس کا نام ٹرنر جوائے تھا، اس کو لے کر دوسرے یا تیسرے دن واپس آ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب جب ہم پہ دوبارہ حملہ کریں گے تو ہمیں بہانہ ہاتھ آ جائے گا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ٹراپک سٹارم آ گیا۔ اور ٹراپک سٹارم بھی جس طرح ڈیزرٹ سٹارم ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی ساری الیکٹرانک ایکوپمنٹس ہے وائر ہو گئی، پاگل ہو گئی، ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے واقعتاً یہ سمجھا کہ ان پر حملہ ہو گیا۔ اب جہلوں والی بات ہے کہ طوفان آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے،
اور اس سے یہ کس طرح سمجھ لیا کہ حملہ ہو گیا؟ یعنی ویتنام نے وہ طوفان چلایا تھا. بہرحال بہانے جب تلاش کرنے ہو تو اس طرح کی بیوقوفوں والے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا حملہ ہو گیا، انہوں نے دھڑا دھڑ بمباری شروع کر دی ویتنام کے علاقے پر، اور پھر اس بات پر قائم رہ گئے کہ چونکہ حملہ انہوں نے کیا تھا، اس کے جوابی کارروائی کی ہے، اس پر بڑی شدت کے ساتھ ویتنام پر حملہ کیا گیا، ہوائی حملہ بھی کیا گیا، اور ایک سال کے اندر اندر، یعنی وہ سال 1964 کا جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے 2 لاکھ امریکی سپاہی ویتنام کی سرزمین میں پہنچا دیے گئے تھے. بمباری کا اور 1967 میں یہ تعداد بڑھ کر 5,40,000 بن چکی تھی. بمباری کا عالم یہ تھا کہ 8.5 سال تک مسلسل دن رات ویتنام پر بمباری کی گئی ہے، اور ویتنام پر کل بمباری 25 لاکھ ٹن کی گئی ہے. یعنی تمام دنیا میں جنگ عظیم کے 6 سال میں یورپ اور ایشیا اور دوسری دنیا میں، جہاں افریقہ وغیرہ میں جتنی بمباری ہوئی ہے، تقریباً اتنی ہی بمباری صرف ایک ویتنام پر اس 8.5 سال میں کی گئی، جو فلوریڈا ریاست کے برابر ہے بمشکل. امریکہ کی ریاستوں میں سے ایک ریاست فلوریڈا ہے، اور اپنی دنیاوی طاقت کے لحاظ سے فلوریڈا سے بہت پیچھے ہے. نہ صنعت کی کوئی حالت، نہ کوئی دوسری تجارتی طاقت اس کو حاصل ہے. ایک غریب ملک ہے، لیکن عظمت کردار دیکھیں کہ 8.5 سال تک سر بلند کر کے امریکہ سے ٹکر لی ہے. اس عرصے میں جنوبی امریکہ میں ان کے مرنے والے سپاہی اور شمالی امریکہ میں مرنے والے سپاہی اور سویلینز کی کل تعداد 25 لاکھ تھی. گویا سارا اسرائیل اگر ہلاک کر دیا، اسرائیل کا یہودی ہلاک ہو جائے تو اتنی تعداد بنتی ہے، اور انہوں نے سر نہیں جھکایا. امریکن تکبر کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ امریکہ کو پھر شکست تسلیم کرنی پڑی. اور شکست تسلیم کرنے کا وقت بھی ایسا، کا تاریخ بھی ایسا دلچسپ ہے کہ فرانس میں جب پیس کانفرنس ہو رہی تھی تو شمالی ویتنام نے عارضی طور پر جنگ بندی سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہاں، ہم صلح کی باتیں بھی کریں گے اور لڑائی بھی جاری رکھیں گے. چنانچہ یہ جو آج سبق عراق کو دے رہے ہیں، یہ انہوں نے ویتنام سے سیکھا تھا کہ صلح کی باتیں بھی کریں گے اور لڑائی بھی جاری رکھیں گے. بس وہاں جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا تکبر ٹوٹا ہے، وہ اتنی ہولناک نفسیاتی شکست ہے کہ کسی طرح اس کا وہ بدلہ چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی خود اعتمادی کو بحال کرنا چاہتے ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی کمریں جوڑا نہیں کرتے. اور یہ تو اب باوجود اس کے کہ عراق پر بمباری کی رفتار کے لحاظ سے ویتنام کے مقابل پر 4 گنا زیادہ شدت کی جا رہی ہے. ابھی تک یہ 2 دنوں کی جنگ کہہ رہے تھے، 6واں ہفتہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک عراق کی کمر نہیں توڑ سکے. امر واقعہ یہ دنیا بدل چکی ہے، یہ زمانے وہ نہیں رہے. اب انسان کی خودی کا تصور بلند ہو رہا ہے، اس کو ہوش آ رہی ہے، آزادی کی لہریں چل رہی ہیں. خدا کی تقدیر دنیا کے رجحانات تبدیل کر رہی ہے. اب جھوٹے خداؤں کے دن نہیں رہے، ان کی صفیں لپیٹنے کے دن آ چکے ہیں، اور ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا. ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کی تصویر کیا دنیا میں بن رہی ہے اور آئندہ تاریخ میں کیا بنے گی. آج یہ صدام حسین کو ہٹلر اور ظالم اور سفاک کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اگر ساری باتیں بھی تسلیم کر لی جائیں تو ویتنام میں جو انہوں نے مظالم کیے ہیں، وہ سارے مظالم صدام حسین کے، وہ مظالم صدام حسین کے مظالم پر اس طرح ہیں جس طرح رائی کے مقابل پر ایک پہاڑ ہو. صدام حسین نے جتنے اگر فرضی مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں، اگر سرز کریں سارے سچ ہوں، تو ان مظالم کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں جو امریکہ نے 8.5 سال تک ویتنام پر کیے ہیں، اور کوئی حق نہیں. تمہارا کام کیا ہے کسی اور ملک پہ جا کر بمباریاں شروع کر دینا اور
اس ملک کے ایک حصے کی لڑائی میں اس کے شریک بن کر دوسرے ملک کے انسانوں پر بربریت کی انتہا کر دینا، وہ تفصیل اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کا سارا وجود کانپنے لگے، اتنے خوفناک مظالم ہیں۔ لیکن اس سے بڑا ظلم یہ کہ آج تک یہ ویتنامیز کی کردار کشی کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں جن شہروں پر دوبارہ قبضہ کیا وہاں ہماری تائید کرنے والوں کو انہوں نے اس طرح ہلاک کیا، اس طرح ظلم کیے، وہاں اکٹھی قبریں ہیں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی۔ جنگ میں جو غداری کرتا ہے اور اتنی ظالمانہ جنگ اور یک طرفہ جنگ میں اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ کون سا دنیا کا قانون ہے جو غدار کی جان کی ضمانت دیتا ہے؟ اور یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی حمایت کی تھی ان لوگوں نے، بس ان مظالم کے نقشے کھینچتے ہیں اور وہ جو دوسرے مظالم 8.5 سال تک یک طرفہ کرتے چلے گئے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوفناک نفسیاتی بیماری لگ چکی ہے امریکہ کو، یہ آج دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور اس پر ایک اور بات کا خوفناک اضافہ ہوا ہے، ایک ایسی جنگ کی مثال قائم کی گئی ہے جس کی کوئی نظیر ساری دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی کرائے کی جنگوں کی باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی، مگر اتنی وسیع پیمانے پر اتنی خوفناک کرائے کی جنگ کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں لڑی گئی۔ ویتنام کی جنگ میں کم سے کم ایک امریکہ کے کردار کا اچھا پہلو یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے کشکول لے کر نہیں گیا تھا کہ ہمیں اس جنگ کے پیسے دو۔ 120 بلین 8.5 سال تک ظلم برسانے کا خرچ امریکہ نے خود برداشت کیا ہے۔ 120 بلین بہت بڑی تعداد، بڑی رقم ہے۔ لیکن موجودہ جنگ ساری کی ساری مانگے کے پیسوں سے لڑی جا رہی ہے۔ اب ایسی جنگ کی مثال اگر اس دنیا میں قائم کر دی جائے کہ تم کسی سے پیسے لے کر لڑو تو دنیا کے امن کو پھر کیا ضمانت باقی رہے گی؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ غریب قوموں کا امن امیر قوموں کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور جب چاہیں جہاں چاہیں دنیا کی امیر قومیں کرائے کے ٹٹو لے کر، کرائے کے سپاہی لے کر غریب قوموں پر مظالم ڈھاتی رہیں۔ یہ پیغام ہے جو دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ اور مزید ایک اور ایسی ہرس اس جنگ کے ساتھ شامل ہے کہ جب اس کی نتیجے ظاہر ہوں گے رفتہ رفتہ تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح یورپ کی دوسری قوموں میں بھی اس سے تحریک پیدا ہوگی کہ اگر جنگ کا ہی مطلب ہے تو کیوں نہ ہم بھی ہاتھ رنگ لیں۔ تمام تباہی جو اس جنگ میں عراق اور کویت پر وارد کی گئی ہے اس کے پیسے وصول انہوں نے کیے ہیں، اور اس تباہی کے نتیجے میں نقصان پورا کرنے کے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے ان سے وصول کریں گے۔ بس ہلاک کرنے کی بھی پیسے اور دوبارہ زندہ کرنے کی بھی پیسے، اور دوبارہ زندہ کرنے کے پیسے ہلاک کرنے کے پیسوں سے بہت زیادہ۔ کرائے کے قاتل کو کم دیا جاتا ہے لیکن سرجن کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کردار انہوں نے اپنی ذات میں اکٹھے کر لیے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا خطرہ۔ آج کے بعد ایک نیا انداز فکر پیدا ہوا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی۔ کسی غریب قوم کو مروانے کے لیے کسی امیر قوم نے پیسے دیے تو مروایا جائے گا، اور پھر بعد میں اس قوم کی تعمیر نو کے لیے بھی اسی کو جرمانے ڈالے جائیں گے، اور دونوں کے فائدے ان کو پہنچیں گے۔ آخر پر میں آپ کو عراق کی سرزمین سے متعلق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی مظلوم سرزمین ہے، اور بڑے بڑے سفاکانہ خوفناک ڈرامے اس سرزمین پر کھیلے گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سرزمین کو کیا نام دیا جائے، تو مجھے خیال آیا کہ اسے موت اور کھوپڑیوں کے میناروں کی سرزمین کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تاریخ میں اسیریوں نے
عراقی علاقے پر قابض ہو کر اتنے مظالم اس علاقے میں بسنے والی قوموں پر کیے تھے کہ 200 سال تک ان مظالم سے یہ سارا علاقہ سراہتا رہا، کانپتا رہا اور سسکتا رہا۔ 889 میں اسیرین کے دور استبداد کے آغاز میں وہاں کے فاتح بادشاہ نے اپنے محل کے سامنے ایک مینار تعمیر کیا۔ اس مینار پر یہ عبارت کندہ تھی کہ میں کھالیں کھینچوانے والا بادشاہ ہوں، جس شخص نے مجھ سے ٹکر لی ہے میں نے اس کی کھال کھنچوا دی، اور یہ مینار جو تم دیکھ رہے ہو یہ سارا، اس پر ساری کی ساری انسانی کھالیں مڑی ہوئی ہیں، اور اس مینار کی چوٹی پر جو تم پنجر دیکھ رہے ہو نیزے پر گڑا ہوا وہ بھی انسانی پنجر ہے، اور اس مینار کے اندر بھی انسان زندہ چنے گئے تھے۔ بس میں وہ بادشاہ ہوں جو کھالیں کھنچوانے والا اور ہلاکت کا بادشاہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دعویٰ تھا کہ میں سب کچھ نیکی کی خاطر کر رہا ہوں، اور دراصل اسیرینز کی جنگ نیکی اور بدی کی جنگ ہے۔ ہم نیکیوں کے نمائندہ ہیں اور باقی سب دنیا بدیوں کی نمائندہ ہے۔ میں نہیں جانتا صدر بش نے اس تاریخ کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں، لیکن عراق میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ویسا ہی ایک تمثیلی مینار بنانے کی باتیں سوچ رہے ہیں، جس پر یہی عبارت کندہ ہوگی کہ ہم سر توڑنے والے، خودیوں کو برباد کر دینے والے، عزت نفس کو مٹا ڈالنے والے اور پاؤں تلے روندنے والے بادشاہ ہیں۔ جس شخص نے ہمارے خلاف کوئی آواز بلند کی اور سر اٹھانے کی جرت کی، ہم اس کی کمر توڑیں گے اور اس کی کھوپڑیوں سے ویسے ہی مینار بلند کریں گے جیسا عراق کی تاریخ میں اس سے پہلے بلند ہوتے رہے۔ اس کے بعد دوسرا مینار جو عراق میں بنایا گیا وہ 1258 میں ہلاکو خان نے واقعتاً کھوپڑیوں سے بنایا، اور پھر تیسرا مینار 1401 میں تیمور لنگ نے بغداد میں کھڑا کیا، اور وہ بھی انسانی کھوپڑیوں سے بنایا گیا تھا۔ بس یہ کیسی مظلوم سرزمین ہے جہاں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ پہلے اس سے بھی انسانی لاشوں اور جلدوں اور کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے ہیں، تاکہ کسی جابر کو کے سامنے دنیا کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بس آج جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے یہ انہی باتوں کا اعادہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آئندہ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ خدا کی تقدیر کب ان کا سر، اس تکبر کا سر توڑنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ لازماً خدا کی تقدیر اس تکبر کا سر توڑے گی۔ لیکن یہ بات میں امریکہ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کمر جو ویتنام میں تمہاری توڑی گئی تھی، عراق کے مظالم کے نتیجے میں یہ کمر اب جوڑ نہیں سکتی۔ بظاہر تم نے وہاں بھی ایک کھوپڑیوں کا مینار بلند کرنے کی کوشش کی تھی، مگر 25 لاکھ ٹن بارود سے جتنی زمین کھودی جا سکتی ہے، جتنے گہرے کنویں کھودے جا سکتے ہیں، اتنے گہرے قعر مذلت میں ہمیشہ کے لیے تمہارا نام دفن ہو چکا ہے۔ آئندہ تاریخ میں یہ باتیں زیادہ اجاگر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ مظالم کے داغ جو تمہارے چہرے پر لگے ہیں، آج تمہارے روب کی وجہ سے اور تمہارے ظلم و ستم کے دبدبے کے نتیجے میں، یہ نمایاں کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے کسی کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، مگر تاریخ بالآخر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ نمایاں کرتی چلی جائے گی، یہ سیاہیاں زیادہ گہری ہوتی چلی جائیں گی۔ بس دوسری نظر سے بھی تو اپنے آپ کو دیکھو، باہر تمہاری کیا تصویر بن رہی ہے اور آئندہ تمہاری کیا تصویریں بننے والی ہیں، اور جن مقاصد کو لے کر تم اٹھے ہو ان کے بالکل برعکس کاروائیاں کر رہے ہو۔ امن کی بجائے ہمیشہ کے لیے دنیا کو جنگ میں جھونکنے کے فیصلے کر چکے ہو۔ لیکن اگر امریکہ ان باتوں کو سمجھنے پر آمادہ نہیں، جیسا کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، اس وقت اپنے تکبر کے نشے میں اتنی بلند پروازی ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے فرضی ظلموں کی مینار کی چوٹیوں پر بیٹھے ہوئے دنیا کا ملاحظہ کر رہے ہیں، تو پھر آئندہ کیا ہوگا
اور خدا کی تقدیر ان کو کیا دکھائے گی، اس کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں کچھ بیان کروں گا، اور یہود کو بھی مشورہ دوں گا اور مسلمانوں کو بھی اور باقی دنیا کو بھی۔ آج کا وقت انسانی تاریخ، جدید تاریخ میں انتہائی نازک وقت ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اس ظلم و استبداد کے دھارے کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ ابھی اتنا زیادہ معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ان مشوروں کو قبول کر لیا گیا جو میں قرآنی تعلیم کے نتیجے میں اس کی مطابقت میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اس ظلم کے دھارے کا رخ ہم پھیرنے، واپس موڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت صرف عاجز دعا گو بندوں کی حیثیت ہے، اور ہماری دعائیں لازماً وہ کام کر سکتی ہیں جو ہماری ظاہری کوششیں بظاہر نہیں کر سکتی۔ بظاہر کیا، فی الحقیقت بھی نہیں کر سکتی۔ ہماری کوششوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو امریکہ کو ایسے الفاظ میں مخاطب کر رہے ہیں، اس سے ان کے وجود کا ایک بال بھی اس سے کانپے یا ہلے یا اس میں جنبش محسوس ہو۔ اس کے باوجود میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مقدر ہے کہ دنیا کے آخر پر اگر دنیا کی تاریخ کا رخ موڑنا ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی دعاؤں نے موڑنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی دعاؤں نے موڑنا ہے، اور خدا کے عاجز بندوں کی پگھلی ہوئی دعاؤں نے موڑنا ہے۔ خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ لکھتے ہیں کہ یہ مقدر تھا اور ہے اور ایسا ضرور ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جب مسیح کی روح آستانہ الوہیت میں پگھلے گی اور راتوں کو اس کے سینے سے دردناک آوازیں اٹھیں گی، تو خدا کی قسم دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس طرح پگھلنے لگیں گی جیسے برف پگھلتی ہے دھوپ میں، اور اس طرح ان طاقتوں کے ہلاک ہونے کے دن آئیں گے اور ان کے تکبر کے ٹوٹنے کے دن آئیں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام تو آج نہیں، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی روح جماعت احمدیہ میں زندہ ہے۔ مسیح موعود کی روح کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے احمدیوں، خدا کے حضور راتوں کو اٹھو اور اس طرح پگھلو، اور دردناک کرہ کے ساتھ، دردناک چیخوں اور سسکیوں کے ساتھ خدا کے حضور گریہ اوزاری کرو، اور یقین رکھو کہ جب تمہاری روحیں خدا کے آستانے پر پگھلیں گی تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے پگھلنے کے دن آ جائیں گے، اور یہ وہ تقدیر ہے جس سے کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرت مولوی جلال الدین شاہ شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں عارضہ قلب سے وفات پا گئے۔ بہت ہی مخلص اور فدائی انسان تھے۔ ان کے سارا خاندان ہی دین کی خدمت میں قربانی کرنے والا ہے، مگر شمس صاحب نے جو روایتیں قائم کی ہیں وہ تو انمٹ ہیں۔ یہ بچہ صلاح الدین جب پیدا ہوا تھا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد یا اس سے پہلے ہی مولوی جلال الدین صاحب شمس فریضہ تبلیغ کے لیے روانہ ہو چکے تھے غیر ملکوں میں، انگلستان میں بہت عرصہ رہے۔ جب واپس گئے تو اس بچے کی عمر 11-12 سال کی تھی، اور اسٹیشن سے جب مولوی صاحب گھر لایا جا رہا تھا اور ٹانگے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ صلاح الدین کہاں ہے؟
میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بچے کو دیکھوں. اس پر کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اصلاح الدین، اس کو دیکھیں. یہ قربانی کرنے والے احمدی ہیں جن کی اولادیں اب اللہ کے فضل سے آگے پھر دین میں جت رہی ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ان کی اولادیں دین میں جتتی رہیں گی. مولوی منیر الدین صاحب شمس نے مجھے توجہ دلائی کہ اگر کسی کا حق ہے جنازہ غائب کا تو پھر میرے بھائی کا تو بدرجہ اولا حق ہے. میں نے اس تسلیم کیا. عام طور پر تو جنازے جب کوئی حاضر جنازے آتے ہیں تو ہم دوسرے جنازے ساتھ ملا لیا کرتے ہیں، مگر جس رنگ میں مجھے تحریک ہوئی ہے اس کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آج جمعے کے بعد عصر کے بعد مولوی جلال الدین صاحب شمس مرحوم غفور کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر صلاح الدین کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھائی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. ما كان